دنیا میں پراسرار اور تباہ شدہ شہروں کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ ترکی میں دیمیکیو نامی ایک زیر زمین شہر کے آثار ملے ہیں۔ ماہرین نصف صدی تک تحقیق کے باوجود اس زیر زمین شہر کی پراسراریت سے پردہ نہیں اٹھا سکے۔ ترکی کے صوبہ نو شہر کے وسطی علاقے دیمیکیو میں واقع زیر زمین پراسرار شہر پر دنیا بھر کے ماہرین کی ٹیم نے طویل عرصہ تحقیق کی ہے۔ لوگوں کو امید تھی کہ ماہرین کی تحقیق کے نتیجے میں اس شہر کے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ترکی میں جنات کے شہر کے نام سے موسوم یہ زیر زمین شہر دنیا کا سب سے عجیب و غریب اور پراسرار علاقہ ہے، جسے 1963 میں دریافت کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیمیکیو کا زیر زمین شہر اہرام مصر سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ اس شہر کو کس طرح تعمیر کیا گیا، اس بارے میں ماہرین کچھ بتانے سے قاصر ہیں۔ اس پراسرار شہر کی دریافت اس طرح ہوئی کہ ایک مقامی شخص اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ یہاں بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک سیڑھی بنی ہوئی تھی جو زمین کی گہرائی تک جا رہی تھی۔ اس شہری کو خود اس سیڑھی سے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے مقامی حکام کو اس کے بارے میں بتایا تو حکام کی جانب سے اس شخص کو دوسری جگہ زمین الاٹ کر کے اس مقام کو سرکاری قرار دے دیا گیا۔ بعد ازاں جب مقامی ماہرین سیڑھیوں سے نیچے اترے تو ان کی حیرت و تعجب کی اس وقت کوئی حد نہ رہی جب انہیں ایک وسیع و عریض شہر دیکھنے کو ملا۔ اس شہر کی دریافت کے بعد سے اب تک اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ دیمیکیو کا زیر زمین شہر ترکی کے جس صوبے میں واقع ہے، اسی صوبے میں کبھی ماضی کی معروف اناطولیہ سلطنت قائم تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیمیکیو ایک حیرت کدا ہے۔ جدید تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس شہر کو 7ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس زیر زمین شہر کے باسیوں نے یہاں تمام لوازمات زندگی مہیا کر رکھے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 35 سے 50 ہزار افراد منظم طریقے سے اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ شہر میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے مختلف جگہوں پر بڑے بڑے ہوادان بنائے گئے تھے۔ جب ماہرین نے اس شہر کی مختلف کوششوں کی چھان پٹک کی تو انہیں 11 مقامات پر ہوا کے لیے کھودی گئی بڑی بڑی سرنگیں ملی، جن کے دانوں کو بڑے بڑے پتھر رکھ کر اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ 55 میٹر سے زائد طویل ان سرنگوں کے دانے ایسے مقامات پر واقع ہیں جو ہوا کے رخ پر ہیں تاکہ ہوا بآسانی اندر داخل ہو سکے۔ ان 11 بڑی سرنگوں کے علاوہ اب ماہرین کو تہ سے باہر کو نکلے ہوئے 15,000 سوراخ بھی ملے ہیں۔ ہوا اور روشنی کے لیے نکالے گئے ان سوراخوں کو بھی بھاری پتھر رکھ کر بند کر دیا گیا تھا۔ تاہم بعد میں تلاش کے بعد مزید کئی دروازے ملے۔ ان تمام دروازوں کو 1 سے 1.5 میٹر طویل اور 30 سے 50 سینٹی میٹر چوڑے پتھروں سے بند کیا گیا تھا، جن کا وزن 2 سے 500 کلو گرام ہے۔ پتھر کے یہ دروازے سب اندر سے بند کیے گئے تھے، تاہم انہیں ایسے عجیب طریقے سے بنایا گیا تھا کہ انہیں کھولنا نہایت آسان تھا۔ تحقیق کے دوران ایک ہی فرد کے معمولی دھکے سے بھاری پتھروں کے یہ دروازے کھل گئے۔ زیر زمین شہر کی تعمیر کے لیے جس علاقے کو منتخب کیا گیا ہے، اس کا اندرونی حصہ مضبوط چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے پتھر چٹانوں سے کاٹ کر شہر بسانا بظاہر انسانی وسعت سے باہر ہے۔ اس بات سے مقامی افراد کے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اس شہر کو جنات نے تعمیر کیا تھا، اس لیے مقامی افراد اسے جنات کا شہر کہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین اتنی بڑی تعداد میں
لوگوں کا زندگی گزارنا حیرت انگیز ہے، جبکہ ماہرین کو اس سے زیادہ ششدر کرنے والی بات اس شہر کی تعمیر ہے۔ یونان کے مشہور تاریخ داں اور ارسطو کے شاگرد زینوفون نے 4 قبل مسیح میں اپنی کتاب اناباسیس میں بھی اس زیر زمین شہر کا ذکر کیا ہے کہ اناطولیہ میں رہنے والے لوگ زیر زمین گھروں میں رہتے ہیں، جس کے راستے تو کنویں کی طرح ہیں لیکن وہ نیچے جا کر وسیع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کو لے جانے کے لیے زمین میں سرنگیں کھودی گئی ہیں، البتہ انسانوں کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ اس زیر زمین شہر میں بکریوں، بھیڑ، گائے اور پولٹری کے جانور رکھے گئے ہیں۔ زرتشتی تاریخ کی کتاب استاپندیداد میں بھی اس خطے میں کسی ایسے زیر زمین شہر کا ذکر ہے جسے پناہ گزینوں کو ٹھہرانے کے لیے فارس کے بادشاہ یما نے بنایا تھا۔ تاہم ماہرین کو اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ شہر کی مختلف دیواروں میں عجیب و غریب تحریریں بھی کنندہ کی گئی ہیں، تاہم یہ زبان سب کے لیے اجنبی ہے۔ ماہرین کو اس بات پر بھی تعجب ہے کہ اتنے بڑے شہر میں کوئی قبرستان ہے، نہ کسی انسانی ڈھانچے کی باقیات ملی ہیں۔